ویلکم بیک ناظرین، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مہمانان گرامی سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال کروں گا برادر نعیم عباس جعفری صاحب آپ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وہ تعارف ہے جو قرآن نے کرایا۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعمال ہیں، زندگی کے امور ہیں، انداز تبلیغ ہے، رسول خدا کا اخلاق ہے، ہر جہت سے قرآن نے قصیدے پڑھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں اگر ملاحظہ کیا جائے تو قصیدے نظر آتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وہ فضائل کس طرح بیان فرمائے؟ تو ربی صاحب، ہر شخصیت کی پہچان کا اور اس کی معرفت کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ضرور ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود دین خدا کی معرفت کرانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، پیغمبر اکرم نے اپنی معرفت کے لیے جس پیمانے اور ضابطے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اس کا تعارف یہ ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا، یا علی تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو دھڑ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح انسان کا چہرہ اس کے پورے وجود کی پہچان ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم کی ذات کو اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتا ہے تو معرفت مصطفیٰ کا معیار معرفت مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دروازے سے اور اسی شخصیت سے پیغمبر کی حقیقی معرفت ہمیں نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اور مختلف مقامات پر پیغمبر کا ایک عظیم انداز میں تعارف کرایا، جس طرح کہ صرف کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ایک نمونے کے طور پر صرف میں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پیغمبر اکرم کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن خطبہ نمبر 85 میں مولا کائنات نے اتنے خوبصورت انداز میں تعارف کرایا پیغمبر اکرم کا کہ پہلے انبیاء کا تعارف کراتے ہیں اور پھر سیدھے چلے آتے ہیں پیغمبر اکرم کے تعارف، پہلے انبیاء کا تعارف پھر سردار انبیاء کا تعارف۔ اور مولانا نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ سبحان تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ۔ یہ انبیاء کا تعارف تھا۔ کہا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے ان کے لیے ایک ایسے مقامات سونپے کہ جو مقام اس قابل تھے کہ جن کے حوالے کیا جائے انبیاء کو، ایسے مقام کے سپرد کیا جائے انبیاء کو، ایسے مقام سونپے اور ان کے لیے ٹھکانہ ایسا قرار دیا کہ جو انبیاء کی ذات کے لحاظ سے بہترین ٹھکانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تناسختہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام، کہ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتے رہے۔ اللہ۔ اور انداز کیا تھا؟ کلما مضی منہم سلف، ان میں سے جو بھی گزرنے والا گزر جاتا، قام منہم بدین اللہ خلف، تو ان سے پیچھے آنے والا اللہ کے دین کو لیے ہوئے قیام کرتا۔ کہتے ہیں یہی سلسلہ جاری رہا، آدم سے سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ کے شرف کا امنڈتا ہوا سمندر محمد کی ذات تک پہنچا۔ اب پیغمبر کا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے ہیں فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتًا وَأَعَزِّ الْأُرُومَاتِ مَغْرِسًا۔ پیغمبر کا تعارف کرایا اس طرح کہ اللہ نے پیغمبر کو ایسے معدنوں سے پیدا کیا کہ جو اپنے نشو و نما اور اپنے پھلنے پھولنے کے لحاظ سے بہترین معدن تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے سمجھیے جناب عبداللہ کی عظمت، جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی عظمت۔ آپ کو روکوں گا اور حضرت امام مظلوم کربلا کا وہ جملہ جو مولا نے والی مدینہ کے دربار میں پیش کیا، اور اس کا پہلا جملہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کی کان ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں نا، فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتًا، کہتے ہیں پھلنے پھولنے کے لحاظ سے ایسے معدنوں سے نکالا جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہت عظیم ترین تھے، اور نشو و نما کے لحاظ سے ان اصلوں سے نکالا کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے سب سے زیادہ سزاوار تھے کہ اس نشو و نما پانے والے گھرانے کے اندر پیغمبر کو بھیجا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی اصلیں تھی جو نشو و نما کے لحاظ سے بہترین تھی۔ پھر آگے تعارف کرایا من الشجرۃ التی صادع منہا انبیاءہ وانتخب منہا
उमनाअहु, फरमाया कि एक ऐसे शजर से पैगंबर को दुनिया में भेजा, एक ऐसे शजर से कि जिस शजर से पहले अपने अंबिया को निकाल चुका था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वंतखब मिन्हा उमनाअहु, और यही तो वो पाकीज़ा शजर था जिस शजर से अल्लाह ने इससे पहले अपने सादिक और आमीन बंदों का इंतखाब किया था, उसी से इसी आमीन का भी इंतखाब किया। सुबहान अल्लाह। फिर फरमाया व शजरतहु खैरुश शजर व इतरतहु खैरुल इतर व उसरतहु खैरुल उसर, इसका कबीला बेहतरीन कबीला, इसकी इतरत बेहतरीन इतरत, इसका शजरा बेहतरीन शजरा। कहते हैं कि ये ऐसा शजर था जो हरम की सरजमीन से उगा, सुबहान अल्लाह, जो हरम की सरजमीन से उगा और करम के साये में परवान चढ़ा। सुबहान अल्लाह। अब तलाश करें तारीख के अंदर वो कौन सा करम का शजर था जिसके साये में ये नबूवत का समर परवान चढ़ रहा था। सुबहान अल्लाह। तो यही वो दरवाज़ा है, वो मारिफत का दरवाज़ा है कि जिससे पैगंबर अकरम की हकीकी मारिफत हासिल की जा सकती है। ये तो खुतबा नंबर 85 था। इसी तरह खुतबा नंबर 92 के अंदर और बहुत सारे खुतबात मिलते हैं जहाँ हमें मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम के ज़रिए अपने आका का तारुफ कराया, पैगंबर अकरम का तारुफ कराया, और ख़ुद अली अलैहिस्सलाम का अपना वजूद भी, मुजस्सम वजूद भी अपने किरदार में खुशबू थी किरदार मुस्तफ़ा की। सुबहान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप दोनों मेहमानाने गिरामी ने गुफ्तगू पेश की। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ बिरादर नईम अब्बास जाफरी साहब की, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद हरफ़ तशक्कुर पेश करता हूँ बिरादर हुसैन अली हाशमी साहब, आपके माज़र में भी कि आपने